جن کو کلمہ طیبہ کیا چیز ہے نہیں معلوم ہے۔ کلمہ طیبہ شہر میں رہنے والے مسلمانوں کو عام طور پر اس بات پر یقین نہیں آتا ہے کہ جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیہاتوں کی یہ صورتحال ہے کہ 70 سال کی عمر کو پہنچ چکا مسلمان، اس کو کلمہ طیبہ کیا چیز ہے نہیں معلوم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے وہ متعارف نہیں ہے، اور جب حضور علیہ السلام کے بارے میں اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ بتا نہیں سکتا ہے کہ میرے آقا سیدنا محمد رسول اللہ میرے نبی ہیں، یہ بھی نہیں بتا سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، 70 سال کی عمر ہو چکی ہے، ان کو کلمہ طیبہ یاد نہیں، محمد رسول اللہ کے نام سے ناآشنا ہے، تو آپ سوچئے کہ آپ ان کے بچوں کی کیا صورتحال ہوگی۔ جب باپ کی یہ صورتحال ہو تو ان کے گھرانوں کے بچوں کی کیا صورتحال ہوگی۔ جب مردوں کی یہ صورتحال ہے تو عورتوں کی کیا صورتحال ہوگی۔ اسی لیے تحفظ ختم نبوت دینی تعلیمی مشن اپنا لے جا کر ان دیہاتوں میں قائم کرتی ہے، تاکہ وہاں کے بچے جن کے ماں باپ اللہ اور اللہ کے نبی سے ناآشنا اور ناواقف ہے، کم سے کم ان کی نسلوں کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت بٹھائی جائے، اور ان کے ماں باپ جو کلمہ طیبہ سے ناواقف ہیں ان کی اولاد کو قرآن پڑھایا جائے، جو کفر کی سرحدوں پر کھڑے ہوئے ہیں انہیں اسلام کی آغوش میں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے وابستہ کیا جائے۔ ایک کام تحفظ ختم نبوت کا دیہات کے مسلمانوں میں ایمان کو راسخ کرنے کی محنت، دوسرے ان کے بچوں کو قرآن پڑھانے کی محنت، اس طرح ابھی تک 200 سے زائد گاؤں میں تحفظ ختم نبوت نے یہ کام کیا ہے اور اس وقت بھی کر رہی ہے۔ دوسری ضرورت ان دیہاتوں کے اندر مسلمان کہیں 50 سال سے، کہیں 60 سال سے، کہیں 100 سال سے 3 پشتیں ان کی دیہاتوں میں گزر گئی، لیکن آج بھی ان کے کان اذان کی صداؤں سے محروم ہیں۔ وہاں نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز کا کوئی تصور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے دیہات میں مسجدیں نہیں ہیں۔ شہر کے اندر مسجدیں دن بدن آراستہ پیراستہ ہوتی جا رہی ہیں، تزئین نہ ہو رہا ہے، اور مسجدوں کو آرام سے آرام کی جگہ بنائی جا رہی ہے، اور ادھر دیہاتوں کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے کان اذان کی صدائیں سننے سے محروم ہیں۔ اس طرف آج ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تحفظ ختم نبوت ایسے دیہاتوں کے اندر اب تک 96 مساجد تعمیر کر چکی ہے۔ نہ صرف مساجد تعمیر کی ہے بلکہ ان مساجد کا سارا مینٹیننس تحفظ ختم نبوت کرتی ہے۔ وہاں کے اماموں کی تنخواہ دی جاتی ہے اور وہاں کے تعلیمی نظام